السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال آپ کا احسان قادری، میرے خیال میں یہ ہمارے دیش کا نہیں ہے، یہ کہیں کسی اور علاقے کا ہے، واللہ عالم۔ جہاں کا بھی ہے تو یہ کہتا ہے کہ قرآن کریم میں ہے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو اللہ کے علاوہ کوئی مددگار اور دوست نہیں ہے۔ اچھا، اور پھر کہتا ہے قرآن کریم میں ہے اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ، کہ وہاں تو ہے کہ اللہ اور رسول مددگار ہیں۔ تو اگر ایسا ہی ہے جیسے یہ احسان قادری صاحب فرما رہے ہیں، پھر تو قرآن کریم کی دونوں آیتوں کے اندر تضاد ہے، اور فقہ حنفی کا اصول ہے اذا تعارض تساقطا، جب قرآن پاک کی دو آیتوں کے اندر تضاد پیدا ہو جائے، دونوں کا حکم ختم شد، ان کو سائڈ پر آپ رکھ دیں، برکت کے لیے پڑھو، ثواب کے لیے پڑھو، لیکن ان کا حکم دونوں کا ختم ہو گیا۔ یہ فقہ حنفی کہتی ہے، یاد رکھیں، اسلام اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کہنا نہیں ہے۔ تو احسان قادری کی فقہ حنفی کے مطابق تو قرآن کی دو آیتوں میں تضاد ہو گیا ہے، اب یہاں سے تو مسئلہ ثابت ہی نہیں ہو سکتا۔ پھر یہاں تک معاملہ ہے، دیکھیں جیسے یہود و نصارہ نے تورات انجیل کے ساتھ برا کیا، ویسے ہی ہمارے علاقوں کے اندر، یعنی یہ جو ہمارے اجمی علاقے ہیں، آپ اس میں ایران کو بھی لے لیں، افغانستان کو بھی لے لیں، اور متحدہ ہندوستان پورے کا پورا لے لیں، ٹھیک ہے جی۔ تو آج وہ انڈیا بھی ہے، آج وہ پاکستان بھی ہے، آج وہ بنگلہ دیش بھی ہے، باقی بہت سارے علاقے ہیں، یہ ایک متحدہ ہندوستان۔ تو یہاں جو معاملہ ہے نا، یہاں کے لوگ، اجمی لوگ، ان لوگوں نے قرآن و سنت کے ساتھ وہ کیا جو یہود و نصارہ نے تو تورات و انجیل کے ساتھ کیا، الا طائفۃ واحدہ، سوائے اس پورے اجمی علاقے کے اندر ایک طائفہ، ایک جماعت، اور وہ جماعت اہل الحدیث ہے۔ وہ لوگ اہل الحدیث ہیں کہ جنہوں نے کتاب و سنت کو اسی طرح لیا جیسے جبریل لے کر کے آئے، اور جیسے محمد رسول اللہ نے بیان کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ تو میرے محترم بھائی، قرآن کریم کی دونوں آیتیں بڑی واضح ہیں۔ ولی سے مراد جو ہے وہ ہر جگہ مددگار نہیں ہوتا، ولی جو ہے وہ دوست کے معنوں میں بھی ہے اور مددگار کے معنوں میں بھی ہے۔ تو جو آیت ہے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ نے نصیر کو علیحدہ بیان کیا اور ولی کو علیحدہ بیان کیا۔ تو ولی جو ہے وہ دوست کے معنوں میں ہے، نصیر جو ہے وہ مددگار کے معنوں میں ہے۔ تو جو دوسری آیت پڑھی انما ولیکم اللہ، یہاں ولی دوست کے معنوں میں ہے، اور وہ قرآن کی آیت نے قرآن کی تفسیر کر دی کہ پہلی آیت کے اندر جہاں وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ ہے، وہاں اللہ نے ولی کو بھی ذکر کیا، نصیر کو بھی ذکر کیا۔ تو یہاں دوسری آیت یہ جو احسان قادری صاحب پڑھ رہے ہیں، یہاں یہ ولی مددگار کے معنوں میں نہیں ہے، دوست کے معنوں میں ہے، بیلی سجن یار کے معنوں میں ہے۔ اور اب احسان قادری ہے یا دیگر یہ بدبخت خبیث اہل شرک ہیں، کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ السلام جب زندہ تھے تو جو آپ سے نہیں بن پاتا تھا تو آپ زندہ ہو کر لوگوں کی مدد نہیں کر پاتے تھے۔ میں نے کل بھی ایک جواب کے اندر ذکر کیا ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر بہت سارے صحابہ کرام آئے، آ کر ان کا کیا کہنا تھا، تحمیلوہم، کہ ان کو سواریاں دی جائیں، کہ بھئی ہمیں سواری دو، تبوک کا لمبا دور کا سفر ہے تو ہمارے پاس سواری نہیں ہے، آپ سواری دیں تاکہ ہم بھی جو ہے وہ جہاد میں شریک ہوں۔ اور جو لوگ جا رہے تھے نا، ان کی بھی حالت یہ تھی کہ مثال کے طور پر ایک اونٹ کے اوپر جو ہے وہ چند لوگ ہیں، تو وہ چند لوگ باری باری سواری کرتے تھے، مطلب دو آدمی بیٹھ گئے، دو پیدل چل رہے ہیں، پھر جو سوار ہیں وہ پیدل پر آ جائیں گے، جو پیدل ہیں وہ سواری پر بیٹھ جاتے۔ تو قرآن کریم نے کہا قُلْتَا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ نے کہا، لا اجد ما احملکم علیہ، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے سواری کوئی نہیں ہے۔ تو احسان قادری صاحب اور دیگر بریلویوں سے عرض یہ ہے
کہ نبی کریم علیہ السلام مرنے کے بعد، فوت ہونے کے بعد کیا مدد کریں گے؟ یہاں تو غزوہ تبوک کے موقع پر نبی رحمت علیہ السلام زندہ موجود ہیں، اور بالکل کورا چٹا جواب۔ کورا چٹا کیا مطلب؟ بالکل کھرے کا کھرا جواب۔ ہم ہوتے نا کہتے اچھا یار میں کوشش کروں گا، وعدہ نہیں کرتا، اچھا ایسا ہے نا تم رات کو آنا شاید بندوبست ہو جائے، تم صبح کو آنا شاید بندوبست ہو جائے۔ میری جو مادری زبان ہے نا اس میں ہم اسے کہتے ہیں لارے لپے لگانا۔ کیا ہے؟ لارا لپا، یعنی جھوٹے وعدے کرنا، جھوٹی امیدیں دینا، جھوٹی تسلیاں دینا، کہ بندہ مسلسل لارے لپے لگا رہا ہے۔ نا 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 نا، نبی پاک زندہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ اس وقت ہیں نا، اور واضح فرمایا لا اجدو ما احملکم علی، خلاص میرے پاس سواری کوئی نہیں ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ اور قرآن کہتا ہے تفیض من الدمع، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ صحابہ جب یہ ثواب سنتے ہیں نا، جواب سنتے ہیں، جواب سن کر وہ جا رہے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ اوے بے وقوفو، اوے احمقو، مشرکو، توحید کے دشمنو، او عقل کے دشمنو، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور آپ کچھ نہیں دے رہے، اور آج نبی پاک علیہ السلام فوت ہو چکے اور تم سوال کرو، مدد کے لیے پکارو، اغثنی ادرکنی یا رسول اللہ۔ لاکھ دی لعنت مشرک تھے، آپ بھی کہو لاکھ دی لعنت مشرک تھے۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور مانگنے والے کو ایک کھوتا نہیں دے سکے، ایک گھوڑا نہیں دے سکے، اور آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے اور تم کہو کہ یا رسول اللہ میری مدد کر۔ ہیں پشتو والا پشتو میں کہے، کیا کہے گا پتہ نہیں، پشتو کے اندر سرائکی والا کہے گا اے اللہ دے رسول میری مدد کر، ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کیجئے۔ تو پیارے نبی تو آپ کی بات سن ہی نہیں رہے ہیں۔ ہوئے ہوئے۔ اور عبد القادر واہ میں صدقے واری جاؤں، پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جب فوت ہوا تھا نا، کسی اور نے اس کا استنجا کیا تھا، پتہ نہیں ہاتھوں پر کپڑا یا گلوز چڑھائے تھے یا ویسے ہی لوٹے میں پانی لے کر عبد القادر کے عضو تناسل کا جو ہے وہ استنجا کیا۔ تو عبد القادر مرنے کے بعد اپنا استنجا نہیں کر سکا، خود کو غسل نہیں دے سکا، اپنے کپڑے اتارنے والوں کو نہیں روک سکا، اپنی چارپائی لوگوں کے کندھوں پر اٹھوانے کی بجائے وہ خود چل کر قبر میں نہیں جا سکا۔ اور لعنت تو تیرے اوپر مشرک، وہ عبد القادر مرنے کے بعد تیری مدد کرے گا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور خبیث مشرک، تجھے اللہ حی قیوم پر امید کوئی نہیں ہے؟ وہ رب جو نحن اقرب الیہ من حبل الورید تیری رگے جان کے قریب ہے، تیری رگے جان سے قریب ہے، اس رب پر تجھے امید نہیں ہے؟ تو انڈیا پاکستان میں بیٹھ کر آواز لگاتا ہے یا عبد القادر شیئا للہ غثنی عبد القادر یا عبد القادر۔ جو پروردگار تیری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے تو اسے مدد کے لیے نہیں پکارتا، اور وہ پروردگار سریکی بھی جانتا ہے، پشتو بھی جانتا ہے، اردو، عربی، سنسکرت، ہندی، بلوچی، سندھی سب زبانیں جانتا ہے۔ عبد القادر کو تو سریکی آتی کوئی نہیں ہے، عبد القادر کو تو جو ہے وہ پشتو آتی کوئی نہیں ہے، ہیں عبد القادر کو تو ہندی اور بلوچی آتی کوئی نہیں ہے، اور ظالم وہ مٹی میں مل کر مٹی ہو گیا عبد القادر۔ کعبے کے رب کی قسم عبد القادر کی کہ جسم کو مٹی کھا گئی ہے، عبد القادر کی ہڈیاں اس کی قبر میں بکھر گئی ہیں، وہ مردہ ہے، وہ نہیں سنتا۔ جو عبد القادر مرنے کے بعد اپنے آنسو بہانے والوں کے آنسو نہ روک پایا، وہ خبیث تیری مدد کرے گا؟ پھر کہو اے مشرک لاکھ دی لعنت۔